عمران صاحب، فرخندہ سے جدید ترین مشین پسٹل کا برآمد ہونا اور اس مشین پسٹل پر سالوس کا خصوصی نشان اور اس کے ساتھ ہی اس میں موجود مخصوص آلات جن کی مدد سے گفتگو دوسرے آلے میں ریکارڈ ہو جاتی تھی، اس کے علاوہ وہ آدمی جسے کاشنز کی مدد سے پکڑا گیا تھا، اس کا مشین پسٹل اور پھر اس کے جسم میں ہونے والے 2 دھماکے، اس کے بعد دونوں مشین پسٹلز اور ٹیپ ریکارڈرز کا خود بخود جل کر راکھ ہو جانا، کیا یہ سب کچھ یہ ظاہر نہیں کرتا کہ یہ تنظیم عام سی تنظیم نہیں ہے اور نہ ہی اس کا مقصد صرف سیکرٹ سروس کو ٹریس کرنا ہے؟ بلیک زیرو نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہاری باتیں درست ہیں، ہمیں واقعی اس معاملے میں انتہائی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ یہ واقعی عام سے معاملات نہیں ہیں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ گریٹ لینڈ نژاد ہے۔ کوئن روز کلب کا نمبر دیں، عمران نے کہا، تو ایک لمحے کی خاموشی کے بعد دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کوئن روز کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک اور نسوانی آواز سنائی دی۔ میں کافرستان سے بول رہا ہوں، جنرل مینیجر ہنری صاحب سے بات کروائیں، میرا نام داس ہے، عمران نے کہا۔ سوری جنرل مینیجر ہنری صاحب ایک روز قبل ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں اور ان کی بیوی نے یہ کلب آج ہی فروخت کر دیا ہے۔ اب اس کلب کے مالک اور جنرل مینیجر ایتھمن صاحب ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ان سے بات کروا دیں، عمران نے کہا۔ سوری وہ ابھی وزٹ پر ہیں، آفس میں نہیں، آپ کل فون کر لیجئے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم کر دیا گیا تو عمران نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ارباب بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ارباب کی آواز سنائی دی۔ علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بول رہا ہوں، یہ تمہاری سالی نے کیا سسپینس پھیلا رکھا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کا تفصیلی انٹرویو کر کے کسی ڈائجسٹ کو بھجوا دو تو پڑھنے والے یقیناً بے حد محظوظ ہوں گے، عمران نے کہا۔ سالیاں ہوتی ہی ایسی ہیں، ابھی آپ کا ان سے واسطہ نہیں پڑا، دوسری طرف سے ارباب نے ہنستے ہوئے کہا، تو عمران بھی اس کے خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ واسطہ پڑھ ہی نہیں سکتا کیونکہ شادی کے بعد 1.5 گھر بنانے کی مجھ میں توفیق ہی نہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ 1.5 گھر؟ کیا مطلب ہوا عمران صاحب؟ ارباب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سامنے بیٹھے بلیک زیرو کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ بیوی تو ہوئی سالم گھر والی اور سالی کو آدھی گھر والی کہا جاتا ہے، اس لیے جب تک 1.5 گھر نہ ہو سالی سے واسطہ ہی نہیں پڑ سکتا، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تو دوسری طرف سے ارباب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ عمران صاحب، فرخندہ تو آج گریٹ لینڈ چلی گئی ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ کم از کم 1 ماہ وہاں گزار کر ہی واپس آئے گی، چند لمحوں کے بعد ارباب نے کہا۔ وہاں کہاں رہتی ہے وہ؟ عمران نے پوچھا۔ کنگسٹن میں اس کا اپنا ذاتی فلیٹ ہے، فلیٹ نمبر 11D بلاک، ارباب نے جواب دیا۔ اس کا فون نمبر ہے تمہارے پاس؟ عمران نے پوچھا۔ میرے پاس تو نہیں ہے، البتہ لیلا کے پاس یقیناً ہوگا، میں ابھی معلوم کر کے بتاتا ہوں، ارباب نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے فون نمبر بتا دیا۔ شکریہ، اب اگر کبھی گریٹ لینڈ جانا ہوا تو اسے بھی فون کر لوں گا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، آپ کیوں مجھ سے اصل بات کو چھپا رہے ہیں؟ فرخندہ نے جو کچھ کیا ہے اس پر مجھے ذاتی طور پر بے حد شرمندگی ہے، اور لیلا کو بھی۔ میرا خیال ہے کہ فرخندہ گریٹ لینڈ میں کسی خطرناک تنظیم کا اعلی کار بن چکی ہے، لیکن اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ لیلا کا کہنا ہے کہ فرخندہ انتہائی سادہ لو لڑکی ہے، اس لیے اس کا کسی تنظیم سے لنک ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جو کچھ اس روز سامنے آیا ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ لیلا اس معاملے میں خود سادہ لوہی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ویسے وہ اب بھی خاور کی بے حد تعریف کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے فرخندہ بچ گئی، ورنہ دوسرے دھماکے سے لامحالہ وہ زخمی ہو جاتی اگر خاور اسے گھسیٹ کر دور نہ لے جاتا، ارباب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں تمہاری بات درست ہے، خاور کی بروقت کارروائی کی وجہ سے وہ واقعی زخمی ہونے سے بچ گئی تھی، اور چونکہ ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی جو ملک و قوم کے مفادات کے خلاف ہو، اس لیے فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اللہ حافظ۔ عمران نے بات کرتے کرتے اچانک اللہ حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا تو بلیک زیرو چونک پڑا۔ کیا ہوا؟ آپ نے اچانک سلسلہ ختم کر دیا؟ بلیک زیرو سے شاید رہا نہ گیا تو اس نے پوچھ ہی لیا۔ ارباب بے حد سمجھدار آدمی ہے، میں زیادہ لمبی بات کرتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ فرخندہ کو وہاں سے کسی اور جگہ شفٹ کروا دیتا، کیونکہ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اسے احساس ہو گیا ہے کہ فرخندہ کسی ایسے کام میں ملوث ہے جو پاک ایشیا کے مفادات کے خلاف ہو سکتا ہے، اور اسے یہ بات بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر فرخندہ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو کیا واقعی آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ فی الحال تو کوئی بات سامنے نہیں آئی، لیکن فرخندہ کی اس طرح فوری واپسی بتا رہی ہے کہ شاید اسے کال کیا گیا ہے۔
اس لیے اب میں اس کی نگرانی کرانا چاہتا ہوں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دوبارہ فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ گراہم بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی گریٹ لینڈ میں فوراً ایجنٹ گراہم کی آواز سنائی دی۔ چیف بول رہا ہوں، پاک ایشیا سے۔ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، یس چیف، حکم۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، کنگسٹن کے ڈی بلاک فلیٹ نمبر 11 میں پاک ایشیائی نژاد لڑکی فرخندہ رہتی ہے۔ ویسے اس نے گریٹ لینڈ سے کرمنالوجی میں گریجویشن کی ہے، فلیٹ بھی اس کا ذاتی ہے۔ اس کا فون نمبر نوٹ کر لو، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون نمبر بتا دیا۔ یس چیف، میں نے نمبر نوٹ کر لیا ہے۔ گراہم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، تم نے فرخندہ کی اس انداز میں نگرانی کرنی ہے کہ اسے کسی صورت بھی اس کا علم نہ ہو سکے۔ اس کا فون ٹیپ کروانا ہے، اس سے جو ملنے آئے یا وہ جس سے ملنے جائے ان سب کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنی ہے، مکمل اور بھرپور نگرانی۔ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، یس چیف، حکم کی تعمیل ہوگی۔ گراہم نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، کوئی خاص بات ہو تو رپورٹ دے دینا، ورنہ میں جب ضرورت ہوگی تم سے رپورٹ لے لوں گا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی بلیک زیرو بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر گراہم کوئی خاص رپورٹ دے تو مجھے بتا دینا، میں ابھی تو فلیٹ پر ہی جا رہا ہوں، عمران نے کہا، اور پھر وہ بلیک زیرو کے اثبات میں سر ہلانے پر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ 2 روز گزر گئے لیکن گراہم کی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں ملی تھی۔ عمران بھی خاموش تھا کیونکہ ظاہر ہے اسے کوئی خاص بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان دنوں اس کا زیادہ تر وقت فلیٹ پر کتابیں پڑھنے میں گزرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ایک ہاتھ میں کتاب پکڑے دوسرے ہاتھ سے چائے کی پیالی کو منہ سے لگائے ہوئے تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے چائے کی پیالی میز پر رکھی اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران، ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ X2 دوسری طرف سے مخصوص لہجے میں کہا گیا، ایکس اور وہ بھی 2 یعنی ڈبل ایکس۔ واہ، ایک ایکس کو تو مرحوم کی جگہ بولتے ہیں، تم ڈبل ایکس ہو۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ عمران صاحب، گراہم کی ابھی کال آئی ہے دوسری طرف سے۔ بلیک زیرو نے اس بار اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، اچھا، کون سے گریڈ کی نوکری مل رہی ہے اسے؟ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی نوکری کے بعد اسے دوسری نوکری کیا پسند آنی ہے؟ بہرحال اس نے ایک اہم بات بتائی ہے کہ فرخندہ جب سے گریٹ لینڈ آئی ہے وہ باقاعدگی سے ایک بوڑھے آدمی سے ملنے جاتی ہے اور اس کے پاس تقریباً 2 گھنٹے رہتی ہے۔ اس آدمی کا نام ڈاکٹر سنیک ہے۔ وہ ذہنی علوم کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ گراہم نے ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت ٹیپ کرنے کی کوشش کی اور اس کام کے لیے اس نے فرخندہ کے جوتوں میں TT2 لگا دیا، لیکن گراہم کی رپورٹ ہے کہ TT2 نے وہاں کام نہیں کیا۔ بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کہاں رہتا ہے یہ ڈاکٹر سنیک؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ تو میں نے اس سے پوچھا نہیں عمران صاحب۔ بلیک زیرو نے کہا، تم اس سے پوچھو، میں دانش منزل آ رہا ہوں۔ یہ نام تو میرے ذہن میں موجود ہے لیکن کوئی تفصیل یاد نہیں۔ لائبریری میں یقیناً اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی فائل موجود ہوگی، اسے بھی میں چیک کر لوں گا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہو رہا تھا۔ عمران صاحب، میں نے معلوم کر لیا ہے، گراہم نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر سنیک ریجنٹ اسٹریٹ پر واقع کوٹھی نمبر 808 میں رہائش پذیر ہے۔ گراہم کے بقول یہ کوٹھی ریجنٹ اسٹریٹ کی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی رہائش گاہ ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، ریجنٹ اسٹریٹ گریٹ لینڈ دارالحکومت کا پوش علاقہ ہے، وہاں لارڈز کی رہائش گاہیں ہیں، عمران نے کہا، اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں لائبریری میں جا کر اس ڈاکٹر سنیک کو چیک کرتا ہوں، عمران نے کہا، اور لائبریری کی طرف مڑ گیا۔ پھر لائبریری میں جب 1 گھنٹہ گزار کر وہ واپس آپریشن روم میں آیا تو بلیک زیرو چونک پڑا۔ کوئی خاص بات عمران صاحب؟ آپ بڑے پرجوش نظر آ رہے ہیں، بلیک زیرو نے پوچھا۔ ہاں، ڈاکٹر سنیک کے بارے میں تفصیلات مل گئی ہیں۔ ڈاکٹر سنیک یہودی ہے اور مابعد طبیعیات اور نفسیات اور ذہنی علوم میں اس وقت اتھارٹی سمجھا جاتا ہے۔ طویل عرصے تک وہ اکریمیا میں رہائش پذیر رہا، اب ریٹائرڈ لائف گریٹ لینڈ میں گزار رہا ہے۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے عمران صاحب کہ فرخندہ کے ذہن پر کوئی کام کیا جا رہا ہے اور وہ بھی یہودیوں کی طرف سے۔ بلیک زیرو نے کہا، ہاں، اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے، عمران نے کہا، لیکن آپ نے کہا تھا کہ آپ نے فرخندہ کو چیک کیا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، ڈاکٹر سنیک نے کوئی ایسا عمل کیا ہوگا جس کا مجھے علم نہیں ہو سکا، بس میرے ذہن میں ایک بات کھٹک رہی تھی کہ فرخندہ نے اچانک خاور پر مشین پسٹل کیوں نکال لیا تھا۔ اگر وہ مشین پسٹل اچانک نہ نکالتی تو یقیناً ہمیں ان سارے معاملات کا سرے سے معلوم ہی نہ ہو سکتا۔ عمران نے کہا، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا۔ بلیک زیرو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا،
فرخندہ بنیادی طور پر مشرقی لڑکی ہے، اس کے ذہن کو نہ جانے کیا سبق دیا گیا ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے ہی اس کے ذہن میں یہ احساس ابھرا کہ خاور کے ہاتھوں اس کی عزت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اس کا ذہن ڈاکٹر سنیک کے اسباق بھول گیا، کیونکہ محبت، نفرت اور عزت پر مبنی جذبے انتہائی طاقتور ہوتے ہیں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کیے۔ اسکاٹ بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ پاکیشیا سے علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بول رہا ہوں۔ عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ او عمران صاحب، آپ کیسے اتنے طویل عرصے بعد یاد فرمایا ہے؟ دوسری طرف سے چونک کر لیکن مسرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ ارے پچھلے ماہ تو تم سے گریٹ لینڈ میں بہت بھرپور ملاقات ہوئی تھی، اور تم کہہ رہے ہو اتنے طویل عرصے بعد میں نے یاد کیا ہے؟ حالانکہ تمہارا فون نمبر مجھے زبانی یاد ہے، عمران نے شکوہ کرتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے اسکاٹ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ سے ملاقات واقعی اس قدر بھرپور ہوتی ہے کہ معمولی سا واقعہ بھی صدیوں جیسا لگتا ہے، اسکاٹ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے ارے، یہ فکرے تو محبوبہ کو کہے جاتے ہیں، تم بوڑھے ہو کر اب مجھ پر استعمال کر رہے ہو، عمران نے کہا تو اسکاٹ ایک بار پھر ہنس پڑا۔ آپ سے باتوں میں کون جیت سکتا ہے؟ بہرحال فرمائیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ اسکاٹ نے کہا۔ تمہارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تم یہودی تنظیموں کے انسائکلوپیڈیا ہو، کیا میں امتحان لے سکتا ہوں؟ عمران نے کہا۔ میں آپ سے کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتا، بہرحال کسی حد تک یہ بات درست ہے اور یہی میرا اصل بزنس ہے، اسکاٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر سالوس کے بارے میں تفصیلات بتاؤ، عمران نے کہا۔ سالوس؟ کیا آپ اس قدیم دور کی تنظیم کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو مذہبی جنونی عیسائی نوجوانوں نے یہودیوں کے خلاف بنائی تھی، لیکن وہ تو ماضی کی تاریخ میں کہیں دفن ہو چکی؟ آپ تو یہودی تنظیم کے بارے میں کہہ رہے تھے، اسکاٹ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اس امتحان میں یکسر فیل ہو گئے ہو۔ سالوس گریٹ لینڈ میں قائم کی گئی ہے اور اس نے پاکیشیا میں ایک مشن مکمل کرنے کی کوشش کی۔ اس کا ایک ایجنٹ جس کا نمبر A11 تھا ہمارے ہاتھ چڑھ گیا تھا۔ وہ جو جدید ترین اسلحہ اور آلات استعمال کر رہا تھا اس پر سالوس کا مخصوص نشان، ٹیڑھا میڑھا سا حرف ایس موجود تھا۔ جب اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس کے جسم میں یکے بعد دیگرے 2 بم پھٹے، جس سے وہ نہ صرف ہلاک ہو گیا بلکہ اس کے قریب موجود افراد بھی معمولی زخمی ہوئے۔ البتہ اس بم کے پھٹتے ہی نمبر 11 سے ملنے والے تھوڑے فاصلے پر میز پر پڑے ہوئے اس تنظیم کے نشان والے 2 مشین پسٹل اور ایک ٹیپ ریکارڈر بھی کسی ریز کی وجہ سے جل کر راکھ میں تبدیل ہو گئے، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، مجھے تو آج تک اس بارے میں ایک لفظ کا بھی پتہ نہیں چلا۔ ویری بیڈ، اسکاٹ نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ تمہاری کوتاہی نہیں ہے اسکاٹ، بلکہ ان کا کمال ہے کہ آج تک کسی کو اس بارے میں کچھ علم نہیں۔ البتہ میں نے تمہیں اس لیے فون کیا ہے کہ اگر میں تمہیں چند ٹپس دے دوں تو تم کم سے کم وقت میں اس کا سراغ لگا سکتے ہو، عمران نے کہا۔ آپ بتائیں مجھے، یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ اب یہ میرے لیے ایک چیلنج کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اسکاٹ نے کہا۔ گریٹ لینڈ کے دارالحکومت میں ایک کلب ہے جس کا نام کوئن روز کلب ہے۔ اس کا مالک اور مینیجر ہنری تھا، جسے پاکیشیا میں مشن کی ناکامی پر ہلاک کر دیا گیا ہے، اور اس کی بیوہ نے یہ کلب کسی دوسری پارٹی کو فروخت کر دیا ہے۔ اس دوسری پارٹی کا نام ایتھمن ہے۔ دوسری ٹپ یہ ہے کہ ایک پاکیشیائی نژاد لڑکی فرخندہ پاکیشیا مشن کا مرکزی کردار رہی ہے، لیکن اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے اور کس کی اعلی کار ہے، کیونکہ اس کے ذہن کو کنٹرول کیا گیا تھا۔ اس لڑکی فرخندہ کا کنگسٹن ڈی بلاک میں اپنا ذاتی فلیٹ نمبر 11 ہے، اور مشن کی ناکامی کے فوراً بعد یہ لڑکی واپس گریٹ لینڈ چلی گئی ہے۔ تیسری ٹپ یہ ہے کہ ریجنٹ اسٹریٹ کی رہائش گاہ نمبر 808 میں ایک بوڑھا ڈاکٹر سنیک رہتا ہے۔ وہ ذہنی علوم کا ماہر ہے اور فرخندہ اب بھی اس کے پاس جا کر کئی گھنٹے گزارتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر سنیک اس پر مزید کنٹرول کے لیے کوئی خاص ذہنی عمل کر رہا ہے، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا آپ یہ بھی بتا دیں، اسکاٹ نے کہا۔ تم فرخندہ کی نگرانی کراؤ، صرف نگرانی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سالوس کے کسی آدمی سے ملاقات کرے، پھر اس آدمی کے ذریعے تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ ڈاکٹر سنیک کا فون ٹیپ کراؤ اور ہنری کی ہسٹری، اس کے ملنے والے اور اس کے دوستوں کے بارے میں معلوم کرواؤ۔ خاص طور پر اس کی بیوہ سے تمہیں خاص معلومات مل سکتی ہیں، لیکن یہ خیال رکھنا کہ تم یا تمہارے آدمی کسی صورت سامنے نہ آئیں، کیونکہ یہ تنظیم انتہائی خطرناک اور جدید ترین ہتھیار استعمال کرتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو، عمران نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اب سمجھ گیا ہوں۔ میں آپ کو کہاں اطلاع دوں؟ اسکاٹ نے پوچھا۔ میں تمہیں 1 ہفتے بعد خود ہی فون کروں گا، گڈ بائے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔
سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے فائٹ پلس۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ خاور اپنے فلیٹ میں بیٹھا اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس نے ابھی خود ہی ناشتہ تیار کر کے کھایا تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، خاور بول رہا ہوں۔ خاور نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ صدیقی بول رہا ہوں، ناشتہ کر لیا ہے تم نے؟ دوسری طرف سے صدیقی کی آواز آئی۔ ہاں ابھی کیا ہے، کیوں؟ خاور نے چونک کر پوچھا۔ میں ہیڈ کوارٹر سے بول رہا ہوں، چوہان اور نعمانی بھی یہاں آ رہے ہیں، تم بھی آ جاؤ۔ بے شک ناشتہ نہ کرنا لیکن ناشتے میں شامل تو ہو جاؤ، صدیقی نے کہا۔ یہ آج کس خوشی میں ناشتے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور وہ بھی ہیڈ کوارٹر میں؟ خاور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ناشتہ تو مل بیٹھنے کا بہانہ ہے، اصل مقصد سالوس کے بارے میں تفصیل سے ڈسکس کرنا ہے، صدیقی نے جواب دیا۔ کیا کوئی نئی بات سامنے آئی ہے؟ خاور نے چونک کر پوچھا۔ ہاں تم آ جاؤ پھر بات ہوگی، صدیقی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو خاور نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کار میں بیٹھا ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار فرخندہ کا ہیولا آ رہا تھا۔ پہلے بھی اس نے اس بات پر بے حد غور کیا تھا کہ فرخندہ کا اصل مقصد کیا تھا، اور اب بھی وہ یہ بات سوچتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ جب وہ ہیڈ کوارٹر پہنچا تو خاور اور نعمانی اس سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ سلام دعا کے بعد وہ سب ناشتہ کرنے بیٹھ گئے۔ خاور اگرچہ ناشتہ پہلے ہی کر چکا تھا لیکن اس کے باوجود وہ ساتھ شامل رہا تاکہ یکجہتی قائم رہے۔ ناشتے کے بعد ملازم احسن نے برتن سمیٹ لیے اور انہیں کافی سرو کر دی۔ ہاں اب بتاؤ کیا نئی بات سامنے آئی ہے؟ خاور نے قدرے بے چین سے لہجے میں صدیقی سے پوچھا۔ اس بات کا تعلق فرخندہ سے ہے، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا تو خاور اور باقی ساتھی بے اختیار مسکرا دیے۔ شکریہ، تم نے لفظ تمہاری فرخندہ نہیں کہا، عمران صاحب ہوتے تو لازماً ایسا ہی کہتے، خاور نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ فرخندہ واپس گریٹ لینڈ چلی گئی ہے، وہاں اس کا ذاتی فلیٹ ہے، صدیقی نے کہا۔ یہ کون سی نئی بات ہے اور اس بات کا سالوس سے کیا تعلق؟ خاور نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سنو تو صحیح، میں نے ایک ایجنسی کے ذریعے فرخندہ کی نگرانی کرائی ہے۔ وہاں سے معلوم ہوا ہے کہ فرخندہ ایک مشہور ڈاکٹر سنیک کے پاس جاتی ہے اور کئی کئی گھنٹے وہاں رہتی ہے۔ یہ ڈاکٹر سنیک معبد الطبیعیات سائنس میں اتھارٹی کا درجہ رکھتا ہے، صدیقی نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ فرخندہ کے ذہن کو کنٹرول کیا جا رہا ہے؟ چوہان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر ایسا ہوتا تو عمران صاحب فوراً سمجھ جاتے، کیونکہ عمران صاحب بھی ان معاملات میں کسی اتھارٹی سے کم درجہ نہیں رکھتے، صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ اب اس کا ذہن کنٹرول کیا جا رہا ہو، نعمانی نے کہا۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، صدیقی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ خاور نے قدرے بے چین سے لہجے میں پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ معاملات بے حد گہرے ہیں۔ فرخندہ کے ذمے ایک اہم مشن لگایا گیا تھا لیکن وہ اپنے مشن میں ناکام رہی، لیکن اس کے باوجود اسے ہلاک نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی اس تنظیم میں کوئی خاص اہمیت ہے، صدیقی نے کہا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ فرخندہ صرف ایک عام سا مہرہ ہے۔ اگر اس کی اہمیت ہوتی تو اسے بھی اس آدمی جیراٹو کی طرح فوری طور پر ہلاک کر دیا جاتا، خاور نے کہا۔ ہاں یہ بھی حقیقت ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی سالوس کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا، اس لیے اسے ہلاک کر دیا گیا، اور فرخندہ کو چونکہ کچھ معلوم نہیں تھا اس لیے اسے ہلاک نہیں کیا گیا۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کھیل کا مرکزی کردار فرخندہ ہی لگتی ہے۔ اگر عمران صاحب اس مخصوص نشان کو نہ سمجھ لیتے اور مشین پسٹل میں موجود مخصوص آلات کو چیک کر کے میرے ذریعے رانا ہاؤس سے خصوصی آلہ منگوا کر اس آلے کو زیرو نہ کرتے تو ہمارے تصور میں بھی اصل بات نہ آتی اور ہم اسے ایک بے وقوف اور سادہ لو لڑکی سمجھ کر ٹریٹ کرتے، صدیقی نے کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ فرخندہ اور اس ڈاکٹر سنیک کو اغوا کر کے ان سے پوچھ گچھ کی جائے۔ مجھے یقین ہے کہ اصل حقیقت سامنے آ جائے گی، نعمانی نے کہا۔ یہ کام ہم لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دونوں گریٹ لینڈ میں ہیں اور 4 سٹارز کا خود مختاریانہ دائرہ کار پاکیشیا سے باہر نہیں، صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ عمران صاحب اس سلسلے میں یقیناً کام کر رہے ہوں گے، وہ خاموش بیٹھ جانے والے نہیں، اس لیے کیوں نہ ان سے معلومات حاصل کی جائیں، چوہان نے کہا۔ عمران صاحب کی تو عادت سب جانتے ہیں، وہ آسانی سے کہاں کچھ بتاتے ہیں، انہوں نے الٹا ہمیں زچ کر دینا ہے، صدیقی نے کہا۔ تو پھر چیف سے بات کی جائے، چوہان نے کہا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم چیف سے بات کریں، صدیقی نے کہا۔
لیکن اگر چیف نے اس بات پر ایکشن لے لیا کہ خاور کسی غیر لڑکی کو یہاں ہیڈ کوارٹر کیوں لے آیا تھا تو پھر؟ نعمانی نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ ہیڈ کوارٹر 4 سٹارز کا ہے، سیکرٹ سروس کا نہیں ہے، صدیقی نے کہا۔ ٹھیک ہے، کر لو بات، نعمانی نے کہا تو صدیقی نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ X2۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے چیف کی مخصوص آواز سنائی دی۔ صدیقی بول رہا ہوں، 4 سٹارز ہیڈ کوارٹر سے، میرے ساتھ خاور، نعمانی اور چوہان بھی ہیں۔ فرخندہ والے کیس کے سلسلے میں عمران صاحب نے آپ کو رپورٹ دی ہوگی، ہم اسی سلسلے میں آپ سے مزید ہدایات حاصل کرنا چاہتے ہیں، صدیقی نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ عمران نے مجھے رپورٹ دی تھی، لیکن وہ لڑکی تو واپس گریٹ لینڈ چلی گئی ہے۔ البتہ میں نے گریٹ لینڈ کے فورن ایجنٹ کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ سالوس کے بارے میں تفصیلات معلوم کر کے اطلاع دے۔ جب تک کوئی واضح مقصد سامنے نہ ہو، تم کس طرح کی ہدایات لینا چاہتے ہو؟ چیف نے کہا، لیکن اس کا لہجہ نرم تھا۔ جناب، میں نے اپنے طور پر وہاں کی نگرانی کرنے والے گروپ کے ذریعے فرخندہ کی نگرانی کرائی ہے۔ مجھے جو رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق فرخندہ گریٹ لینڈ میں ایک ایسے آدمی کے پاس روزانہ کئی گھنٹے گزارتی ہے جو ذہنی علوم میں بین الاقوامی اتھارٹی کی حیثیت رکھتا ہے، صدیقی نے کہا۔ تمہارا مطلب ڈاکٹر سنیک سے ہے؟ یہ اطلاع بھی ہمیں مل چکی ہے۔ اور کچھ؟ چیف نے جواب دیا۔ چیف، ہم سوچ رہے تھے کہ اپنے طور پر گریٹ لینڈ جا کر اس تنظیم کو ٹریس کریں، کیونکہ یہ سلسلہ خاور سے شروع ہوا تھا۔ صدیقی نے آخرکار وہ بات ہمت کر کے کہہ دی جسے کہتے ہوئے وہ مسلسل ہچکچا رہا تھا۔ میں تمہارا مطلب سمجھ گیا ہوں، اگر کوئی کیس ہوا تو اس بار تمہیں اس کیس کے لیے موقع دیا جائے گا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو صدیقی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ چیف کو ڈاکٹر سنیک کے بارے میں بھی معلوم ہے، ویسے بھی ایسے حالات میں چیف خاموش کیسے رہ سکتا ہے؟ نعمانی نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں از خود بھی کچھ کرنا چاہیے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں، آخر عمران صاحب بھی بغیر کسی کیس کے کام کرتے رہتے ہیں۔ خاور نے کہا، کیا کیا جائے تم بتاؤ؟ صدیقی نے کہا، فرخندہ کی بہن لیلا بے حد تیز عورت ہے، لازماً اسے کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہوگا، اس سے جبراً معلوم کیا جا سکتا ہے۔ خاور نے کہا، نہیں، اگر اسے کچھ معلوم ہوگا بھی تو عمران صاحب پہلے ہی پوچھ چکے ہوں گے، البتہ ایک اور کام ہو سکتا ہے۔ صدیقی نے کہا تو سب چونک پڑے۔ کون سا کام؟ خاور نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا، فرخندہ اگر مستقل یہاں رہنے آئی تھی تو لازماً وہ گریٹ لینڈ سے اپنا سارا سامان لائی ہوگی، اور اب وہ یقیناً کچھ عرصے کے لیے گئی ہوگی، اس لیے اس کا بیشتر سامان یہیں ہوگا۔ اس سامان کی اگر تلاشی لی جائے تو شاید کوئی نئی بات سامنے آ جائے، صدیقی نے کہا، لیکن اس کے لیے تو ارباب اور لیلا کے گھر کی تلاشی لینا ہوگی، فرخندہ علیحدہ تو نہیں رہتی تھی، نعمانی نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سب چونک پڑے۔ صدیقی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ صدیقی بول رہا ہوں، صدیقی نے کہا۔ X2۔ دوسری طرف سے چیف کی مخصوص آواز سنائی دی۔ یس چیف، صدیقی نے چونک کر کہا۔ خاور موجود ہے یہاں؟ چیف نے پوچھا۔ یس چیف، بات کیجئے چیف، صدیقی نے ریسیور پاس بیٹھے ہوئے خاور کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یس چیف، خاور بول رہا ہوں، خاور نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم نے اپنی رہائش گاہ تبدیل کر لی ہے؟ چیف نے پوچھا۔ یس چیف، میں نے مس جولیا کو رپورٹ دے دی تھی، خاور نے کہا۔ ہاں، رپورٹ مجھے مل چکی ہے، تم اپنی سابقہ رہائش گاہ کے منتظمین کو نئی رہائش گاہ کا ایڈریس دے دو، کیونکہ فرخندہ کے بارے میں رپورٹ ملی ہے کہ وہ 1-2 روز میں واپس آ رہی ہے اور یقیناً وہ تم سے دوبارہ ملے گی۔ اس بار تم نے اس سے دوستی رکھنی ہے اور اس سے دوستانہ انداز میں یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ عمران تمہیں ملے گا اور وہ اس سلسلے میں تمہیں مزید بریف کرے گا، کیونکہ ڈاکٹر سنیک نے جو کچھ فرخندہ کے ذہن میں پہنچایا ہوگا اس کی وجہ سے اسے اصل بات معلوم کرنا آسان نہیں ہوگا، لیکن تم نے بہرحال اصل بات معلوم کرنی ہے اور باقی 4 سٹارز نے تم دونوں کی نگرانی کرنی ہے۔ اگر کوئی آدمی پہلے کی طرح اس لڑکی کی نگرانی کر رہا ہو تو اسے اغوا کر کے مجھے اطلاع دینی ہے، چیف نے تفصیل سے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ چیف، کیا جبراً فرخندہ سے معلومات نہیں مل سکیں گی؟ خاور نے پوچھا۔ نہیں، جبر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے تو میں نے عمران کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ تمہیں اس بارے میں بریف کرے۔ عمران کو میں نے منع کر دیا ہے کہ وہ سامنے نہیں آئے گا، کیونکہ عمران کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ اس کو ڈاچ نہیں دیا جا سکتا، چیف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو خاور نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ کیا کھیل شروع کر دیا گیا ہے؟ اس لڑکی کو 2 تھپڑ مار کر آسانی سے سب کچھ پوچھا جا سکتا ہے، اب نہ جانے کیا کیا کرنا پڑے گا، خاور نے پریشان سے لہجے میں کہا تو صدیقی اور اس کے ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ تمہارے تو مزے ہیں خاور، چیف تمہیں خود اس لڑکی سے دوستی کرنے کا حکم دے رہا ہے اور تم پریشان ہو رہے ہو، نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔
میں ایسی دوستیوں کا سرے سے قائل ہی نہیں ہوں۔ اس بار نہ جانے کیوں خود بخود رسی میری گردن میں فٹ کر دی گئی ہے۔ خاور نے کہا تو سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ اب یہ بھی تو معلوم نہیں کہ عمران صاحب کس قسم کی ہدایات دیں، صدیقی نے کہا۔ ہاں، اس نے تو مجھے ایسی ہدایات دینی ہے کہ ان پر عمل کرنا میرے لیے ناقابل برداشت ہوگا، خاور نے اور زیادہ پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں عمران صاحب کو یہیں بلوا لیں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم نے بہرحال تمہاری نگرانی کرنی ہے، صدیقی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی عمران کی خوشگوار اور چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ صدیقی بول رہا ہوں عمران صاحب، 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر سے، صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نام کے ساتھ چیف بھی لگا لیا کرو، لوگ تو ایسے القابات کے لیے ترستے ہیں، اور تم چیف ہو کر بھی چیف نہیں کہہ سکتے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تو سٹارز نے مل کر مجھے چیف بنا دیا ہے، بہرحال ہم سب انتہائی بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، صدیقی نے کہا۔ ارے کیوں؟ کیا کوئی دعوت وغیرہ ہے؟ عمران نے چونک کر کہا۔ ابھی چیف کی کال آئی ہے اور انہوں نے خاور کو کہا ہے کہ فرخندہ 1-2 روز میں واپس آ رہی ہے، خاور اس سے دوستی کرے گا اور اس سے اصل حقائق معلوم کرے گا، جبکہ ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ پہلے کی طرح کوئی آدمی خاور اور فرخندہ کی نگرانی تو نہیں کر رہا، اور اگر ایسا ہو تو اسے اغوا کر کے دانش منزل پہنچانا ہے، اور چیف نے کہا ہے کہ آپ اس بارے میں خاور کو بریف کریں گے، صدیقی نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ لیکن میری ٹیوشن فیس کون دے گا؟ عمران نے کہا تو صدیقی سمیت سب بے اختیار چونک پڑے، کیونکہ لاؤڈر کا بٹن آن تھا اور سب عمران کی باتیں سن رہے تھے۔ ٹیوشن فیس کیا مطلب؟ صدیقی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ عشق اکیڈمی میں جب خاور داخلہ لے گا تو میں اسے عشق کے گر سکھاؤں گا، تو لا محالہ ٹیوشن فیس تو دینا ہی پڑے گی۔ ویسے چیف نے مجھے یہ اچھا راستہ دکھایا ہے کمائی کرنے کا، آج کل تو ہر گلی کوچے میں اکیڈمی کھلی ہوئی ہیں، البتہ ابھی تک عشق اکیڈمی مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی تو صدیقی بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب، بیچارے عاشق کے پاس سوائے عشق کے ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کو دے؟ صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے تم نے ایک فکرہ بول کر میرا سارا سنہری مستقبل تاریک کر دیا ہے، میں تو ابھی سے لمبے چوڑے خواب دیکھ رہا تھا۔ بہرحال میں آ رہا ہوں، چلو فیس نہ صحیح 1 کپ چائے تو مل ہی جائے گی نا فیس میں۔ آغا سلیمان پاشا نے تو چائے پلانے سے بھی صاف انکار کر دیا ہے، جبکہ وہ خود صبح سے تیسرا کپ چائے پی رہا ہے، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے عمران صاحب کہ وہ خود تو چائے پیے اور آپ کو نہ پلائے؟ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کل میں نے سارا دن کتابیں پڑھنے میں گزارا، اور تمہیں معلوم ہے کہ جب تک معدہ چائے سے بھرا ہوا نہ ہو تو دماغ کام ہی نہیں کرتا، اس لیے وہ سارا دن چائے بنا بنا کر تنگ آ گیا، تو اس نے اماں بی کو شکایت لگا دی اور اماں بی نے فوراً ہی فوجداری حکم جاری کر دیا۔ اس کے نتیجے میں وہ صبح سے تیسرا کپ پی رہا ہے، اور میں بیچارہ اس کی منتیں کر رہا ہوں، عمران نے کہا۔ آپ آ جائیں، ہم ساری کسر نکال دیں گے، صدیقی نے کہا۔ ارے کہیں تم نے الجبرا پڑھانے کی اکیڈمی تو نہیں کھول لی اور کسر اور جزر کے چکر میں پڑ گئے ہو؟ عمران نے کہا۔ آپ آئیں تو صحیح، صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا، کیونکہ دوسری طرف سے اوکے کے الفاظ کہہ کر عمران نے بھی ریسیور رکھ دیا تھا۔